محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صلوات على محمد. اتنی کثیر تعداد میں مومنین اور بالخصوص نوجوان ماتری تشریف فرمائیں. گزارش کروں گا درس سمجھ کر نہیں فرض سمجھ کر ایک درود بھیجے بآواز بلند محمد و آل محمد کی. حمد ہے اس اللہ کی. توجہ سے جانا بہت مجھے اگر ابتدائی سخن میں آپ کی روایت ہی نہیں ولایت ہی سماعت میسر آ جائے تو میں حسب روایت حسب رسول شیر عباس اپنے گفتگو کے پہلے موضوع سے ہی اپنے پہلے فقرے سے ہی اپنے موضوع میں قدم رکھنا چاہتا ہو. اور ظاہر اس فقرے کو وصول کرنے کے بعد جو ولایت کے جس زینے تک کا سفر طے کر چکا ہے وہ کم از کم مطمئن مسکراتا ہوا اپنے ہم عقیدے ہونے کا اعلان کرتا ہے کی کوشش کرنا پر نظر ضرور آئے گا. بس بولے گا وہی جس سے سیدہ راضی ہوں گے. مسکراتے ہوئے جملے کو وصول کرنا اور اس فقرے کی سادگی پہ نہ جانا کہ یہ فقرہ کتنا سادہ ہے. یہ جتنا سادہ ہے اتنا ہی عقیدے کے اعتبار سے پورا ہے. بس جس کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے وہ فقرے کو وصول کرے. حمد ہے جہاں جہاں آواز جا رہی ہے اس اللہ کی جس کے نام بھی علی ہے اور کام بھی علی ہے. ایسے نہیں اگر بیدار ہو تو دونوں ہاتھ اٹھا کے عیسیٰ کے کمبری پلک دیا رلی پلی اللہ نارا گزارش کروں گا کہ یہ جو کھڑے ہوئے ہیں ان سے کوئی ناراضگی نہیں ہے. وہ عشق کی کیا جو تمہیں پیروں پہ کھڑا نہ کر دے. بس گزارش صرف نہیں ہے کہ جو کھڑے ہوئے ہیں اگر وہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائے تو یہاں والوں کو اندازہ ہو کہ اس سے بھی زیادہ لوگ ہیں جو ان کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. میں تو گزارش کر رہا ہوں کہ اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے تشریف فرما ہو جائے اور اس بات کی تو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ کم سے کم کوئی جو جہاں ہوگا اسے آواز ضرور پہنچے گی. بہرحال یہ ایک انسانی سسٹم ہے. کوئی گھبراہٹ تو نہیں. انسان سسٹم بھی کسی انسان کا چلایا ہوا ہے. اور میں عزت رسول کی قسم ساؤنڈ تو صرف رسول اللہ کے پاس تھا جو آج تک خبیر کیا بھائی جو بیدار ہے اتنا اس رب ذوالجلال کے بابرکت ترین نام سے میں نے کہہ دیا اور آپ اس کا ترجمہ رہ گیا. میں نے کہہ دیتا ہوں اس رب ذوالجلال کے جو جانتا وہ جانتا جو نہیں جانتا وہ آج جان لے. ذل کا لفظ وہاں بولا جاتا ہے عربی میں جہاں کسی حقیقت کی توحیدیت بتانا مقصود ہو. جو داد دے رہا ہے وہ تو خود لاحق داد ہے لیکن جو خاموش ہے وہ بھی کسی نہ کسی دلیل کا انتظار کر رہا ہے. اور اسی سے اندازہ ہو جائے گا کہ صف میں کتنے ماتمی تشریف فرما ہے کیونکہ یہ بوجھ کم سے کم ماتمی ہی اٹھا سکتا ہے اور ماتمی بھی ایک نمبر. چلو میں نے کہہ دیا اب اگر تم گھبرائے بھی نہیں تو کہہ دیتا ہو ماتمی بیٹا ہوتا ہی وہ یہ جو ایک نمبر ہو. دلیل ہے میرے پاس ماتمی ایک نمبر ہوتا ہی اس لیے کیونکہ وہ لعنت جو 2 نمبر پہ بھیج رہا ہے. وہ جو 2 نمبری کا قائد ہے جو آپ سمجھیں شاید وہ بھی ٹھیک ہو لیکن کوئی گھبراہٹ کی بات نہیں ہے. اجازت ہے. میں نے عرض کر دیا کہ اس وقت ذوالجلال کے جب آزاد معصومی صاحب تشریف فرما ہے علماء ذاکرین اکابرین سب تشریف فرما ہے. لیکن بہرحال اور یہ میری تصدیق کو تائید کا معیار ہے کہ ذل کا لفظ عربی ادب میں شعر پاس وہاں بولا جاتا ہے جب کسی کی توحیدیت مقصود ہو یعنی جب بتانا ہو when you want to double the effect. گھبرائیں نہیں میں باقی تقریر اردو میں ہی کر دیتا ہوں. جب آپ نے تاثیر دوہری کروانی ہو یا اس میں تاثیر دوہری ڈالنی ہو تو ذل کا لفظ بولا جاتا ہے. جیسے ذل جمع دوہرا جمع
چلیں آپ کا مزاج پڑھ دیتا ہوں. سنا ہے عرش سے کسی کے لیے تلوار نازل ہوئی تھی، اس کا نام تھا ذوالفقار. کہاں گھبرا رہے ہو؟ آپ نے فکرے میں خاموش کر رہے تھے، میں بھی تصریح میں قدم نہ رکھا. کیا کہتے ہیں؟ ذوالفقار. اب جب پوچھنے والے نے میرے مولا سے پوچھا مولا یہ ذوالفقار کو ذوالفقار کیوں کہتے ہیں؟ سناؤ لیکن لما سنی ہے ذوالفقار و ذوالفقار. میرے چھٹے مولا مسکرا کے فرماتے ہیں کہ تم سمجھا ہی نہیں بِأَنَّهُ أَفْقَرَ فِي الدُّنْيَا مِنَ الْحَيَاةِ وَأَفْقَرَ الْآخِرَةَ مِنَ الْجَنَّةِ. کیونکہ یہ دو طرف سے فقیر جو کر دیتی ہے. اللہ میں سمجھا نہیں دو طرف سے فقیر کیسے کرتی ہے؟ تم غور تو کرو. یہ دنیا میں زندگی سے فقیر کر دیتی ہے، آخرت میں جنت سے فقیر کر دیتی ہے. تو ابھی آگے ہوتے ہیں. سننے والوں سے برداشت ہو سکتا ہے، کیونکہ میں تمہیں کتنا بھی علی سنا دوں، عزت علی کی قسم علی اس سے کہیں بھی زیادہ علی. یہ تو میری اور آپ کی بھول ہے، لیکن ایک فکر میں یہاں ضرور کہوں گا علی اتنا سستا بھی نہیں. دو چار ماتری میرا اور سامنے میں تو میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. مسلمانوں یاد رکھنا علی اتنا سستا بھی نہیں کہ دو تولیے لپیٹے اور نظر آ جائے گا. خاموش رہ گئے ہو کم از کم جب تک گھر سے کفن باندھ کے نہ نکلو اللہ تعالیٰ علی سے نہیں ہو سکتا. بولو علی رول بولو. آپ کی کیا کہتے ہیں اور میں اتنا علی 2025 میں تو بہت بڑے بڑوں سے برداشت نہیں ہو رہا. گھبراہٹ تو نہیں ہے، اب میں پڑھ دوں اپنا مزاج. اچھا پر آپ کی نظر کر رہا ہوں تو ذوالجمال ذوالفقار سمجھ میں آیا؟ چلو اگر ابھی بھی کسی کو سمجھ میں نہیں آیا میرے بچوں میری طرف دیکھ رہا. سنا ہے کسی کی سوالی کا نام ذوالجمال. مجھے تو افسوس ہوگا اگر آپ خاموش رہ جائیں گے. میں ابھی ذوال پہ گفتگو کر رہا ہوں. ذوالجمال یعنی دو پروں والی سواری. ذوالجمال یعنی جمال کا دوہرا ہو جانا. ذوالفقار جو دو طرف سے فقیر کر دے. اب اسی طرح ذوالجلال چلو جو جانتا وہ جانتا، جو نہیں جانتا جان دے. اللہ نے محمد کو اپنا آئینہ جمال بنایا. جو خاموش رہ گئے نہیں بنایا. یعنی جب اس میں دیکھنا ہو کہ میں کتنا حسین ہوں تو وہ محمد کو دیکھتا ہے. محمد ہے اللہ کا جمال، اور اگر جمال مزید حسن و آرائش سے خود کو آراستہ کر لے تو اسے عربی میں کہہ سکتے ہیں ذوالجمال. پتہ نہیں علی کا منکر جائے گا کہاں. اللہ نے علی کو کہا ہے اپنا جلال. اور حیدرآباد میں بیٹھے ہوئے علی والوں اگر جلال خود جلال میں آ جائے تو اسے عربی میں کہتے ہیں ذوالجلال. بسم اللہ. بکھر گیا ایک نعرہ، ایک آواز، ایک علی. آج قرآن مجید کی جس آیا فاطیہ کو فرمائش سخن قرار دیا. اجازت ہے؟ نہیں. شیر عباس پوچھ رہے نوجوانوں سے، یہ اختر عباس کی کسی نوجوان سے کوئی آپسی سیٹنگ نہیں ہوئی. میں نے پوچھا پڑھوں، آپ نے کہا پانی کیا بسم اللہ. پھر کہہ رہے ہیں بسم اللہ. اچھا جب یہ فرش اعظم بچھایا میرے سائیں رحمان نے یا ان کی بعد ان کی نیابت میں شیر عباس نے تو کیا کہا ہوگا بچھاتے ہوئے؟ بسم اللہ. پہلا آزادار جب آیا ہوگا شیر عباس اس نے پوچھا تو ہوگا مجلس شروع ہو گئی. آپ نے کہا بسم اللہ. کیا حقیقت ہے بسم اللہ کی؟ میری طرف دیکھو. چلو اسی سے مجھے اندازہ ہو کیا پڑھنا ہے کیا روک لینا. کبھی سوچا ہے کہ بسم اللہ کی کوئی تو حقیقت ہوگی بسم اللہ کی. اس میں اسم پہلے ہے، اللہ بعد میں ہے.
پتا ہے یہ موضوع بڑے بڑوں سے برداشت نہیں ہوگا، لیکن جو سننا چاہتا ہے وہ تو کم سے کم دونوں ہاتھ اٹھا کے بولے نعرہ حیدری۔ اچھا کیا حقیقت ہے بسم اللہ کی؟ قربانی کا جانور بھی لے کے آؤ، بولو پہلے چوری کرنے سے بسم اللہ، قرآن کھولو بسم اللہ، نماز پڑھو، شروع کرو، ایسا ہی ہے نا؟ حتیٰ کہ اللہ بھی جب اپنے قرآن کی کوئی سورت نازل کرتا ہے تو پہلے کہتا ہے بسم اللہ۔ مانے کہ بسم اللہ کا راز کیا ہے؟ یہ اسم پہلے کیوں ہے، اللہ بعد میں کیوں ہے؟ ایک بات تو آج طے ہو گئی کہ جو جسم نہیں رکھتا وہ اسم رکھتا ہے۔ جو داد دے رہے ہیں یہ بلا وجہ داد نہیں دے رہے ہیں، انہیں پتا ہے ہمارے یہاں وجہ اللہ سے لے کر اسم اللہ تک کی ہر حقیقت میں سوائے علی کے سنے کا بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید کی پہلی وحی اقرا بسم ربک الذی خلق۔ مجھے جو کہنا ہے وہ دو آیتوں میں ہی ہے، بس تھوڑی سی بیداری کا ثبوت دے دیجیے۔ آپ کی توقع سے پہلے آپ کا وقت مجھ سے کہیں زیادہ قیمتی ہے، آدمیوں کے حوالے کرنا ہے میرے پر۔ اقرا نمازات معصومی صاحب اللہ، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب سے نہیں، اپنے پالنے والے کے اسم سے جو تیرا خالق ہے۔ اب اگر جسے پتا ہے کہ اس کا خالق کون ہے، اس سے تو مجھے توقع تھی لیکن ابھی تک ڈھونڈ ہی رہا ہے، اس کی بھی خیر ہو، آج میں بھی اس کے ساتھ مل کے ڈھونڈنے کے لیے آیا ہوں۔ اپنے رب کے اس اسم سے جو تیرا خالق ہے۔ آگے بڑھے، خلق الانسان من علق، میرا پالنے والا وہ ہے جس نے انسان کو علق سے بنایا۔ ایک بار مل کے بولو، کس سے بنایا؟ علق سے، عین لام قاف۔ سادہ لفظوں میں اردو میں کہتے ہیں جس نے انسان کو بھی نہیں، الانسان کو خون کی پھکی سے بنایا۔ چلو کسی کی سمجھ تو آیا ہے، بنایا خون کی پھکی سے، علق سے بنایا۔ کس سے بنایا؟ کہہ دو اس فکر اگر ناراض نہ ہو تو منافق تیرا نصیب، تیری خلقت علق میں پھنسی ہوئی ہے اور علی کی ولایت علق میں پھنسی ہے۔ جی ہے اگر زندگی کا دوسرا نام ہی علی ہے اور علی کا دوسرا نام ہی مومن کی زندگی ہے، جیسے اپنی زندگی میں نام سے دونوں ہاتھ اٹھا کے میسر میں قبری خلد علی علی ولی اللہ مست مگن نارا فیصلے ہیں، تھکے تو کافی ہے۔ پڑھنے والے پہ واجب ہے کہ سلطانی کے چہرے کو دیکھ کر اپنا کلام بدل لے۔ اگر آپ راضی نہیں ہے تو میں اپنا کلام بدل لیتا ہوں۔ گنجائش ہے اپنا پاس بھی پہ بیٹھ کے اپنا کلام بدل سکتا ہے، لیکن اتنا بے غیرت نہیں ہوا کہ اپنا امام بدل لے۔ اجازت ہے؟ دیکھو تم نے پھر کہہ دیا بسم اللہ، ڈھونڈے اقرأ باسم ربک الذی خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، پڑھ رب کے اس رب کے اسم سے جو کریم نہیں اکرم ہے۔ مزاج ہے یا نہیں آپ کا؟ اور اب یہاں میں مجھے روکنا ہے، شیر عباس کا یہی تحفہ دے دیا میں نے آج، بہت ہے۔ اور آگے اللہ کہہ رہا ہے اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، تمہارا پالنے والا تو وہ ہے جس نے الانسان کو توجہ قلم کے ذریعے لکھنا نہیں پڑھنا سکھایا۔ کیا خدا کی قسم، قاریان قرآن کا مجمع ہے، گھبرائے تو نہیں ہے۔ جس نے انسان کو قلم کے ذریعے شیر عباس لکھنا نہیں
پڑھنا سکھایا. شیعہ سنی جہاں جہاں یہ بات جا رہی ہے مدرسہ بھی قریب ہے, آپ چاہیں تو پوچھوا سکتے ہیں صبح وہاں کے مسئول سے کہ یہ قلم جس انسان کو قلم کے ذریعے پڑھنا سکھایا وہ انسان کوئی معمولی انسان ہے. شیعہ سنی مل کے کہیں گے بات حضرت آدم کی ہو رہی ہے. بس یہی ہے, یہی تک لانا ہے میرے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ وہ ہے, رب وہ ہے جس نے آدم کو قلم کے ذریعے پڑھنا سکھایا. یہاں عموماً لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ قلم یہ وہ والا ہے جس سے لکھتے ہیں. یہ وہ والا قلم نہیں ہے. سناؤ, یہ تو وہ قلم ہے جو کھڑے کھڑے قلم کر دیتا ہے. سبحان اللہ, کیا صاحب اشارہ رکھنا ہے. میں اشارہ کر دیتا ہوں تو مجھے یاد آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک آیت نازل ہوئی قرآن میں, نون والقلم, اور آگے اللہ کہہ رہا ہے وما یسطرون. اللہ کہہ رہا ہے مجھے نون کی قسم, مجھے قلم کی قسم, اور جو کچھ دونوں نے مل کے لکھا مجھے اس تحریر کی قسم. سبحان اللہ. تو عشرے کا موضوع ہے لیکن میں ایک مجلس میں آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں. اب لوگوں نے حیران ہو کے مجھ سے پوچھا جس نے قرآن حفظ نہیں کیا, جس نے قرآن کو قرآن ہوتے ہوئے دیکھا ہے, میں نے اشارہ کیا ہے. میرے آپ کے چھٹے والا سے کسی پوچھا مولا یہ نون کیا ہے, ترجمہ نہیں کروں گا میں علی والوں, اور یہ قلم کیا ہے. مولا مسکرا کے کہتے ہیں نون اسم لرسول اللہ. ہاتھ نیچے نہ آئے. والقلم امیر المؤمنین. بس آپ کو لطف آ گیا ہے جو بیان میں بیٹھے ہیں. آج کو یہاں تھوڑا اور قریب بیٹھے ہوتے, اتنا دور رہ کے بھی میرے دل کے بہت قریب ہوتے جا رہے ہیں. قلم مجھے نون کے قسم, شہنواز مجھے قلم کے قسم. یہ بھی اللہ نے اپنی لسان اللہ کی زبان سے یعنی میرے مولا جعفر صادق کی زبان سے فیصلہ سنا دیا کہ نون محمد ہے اور قلم علی ہے. آپ ذرا آیت کا ترجمہ سنو, لطف والا نہیں ہو رہا. تمہارا رب وہ ہے جس نے آدم کو قلم کے ذریعے پڑھنا سکھایا. قیامت کی سب تک ہم جیسے علی والوں کو یہ ترجمہ کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا. پڑھ اپنے اس رب کے اسم سے جس نے آدم کو یا علی کے ذریعے پڑھنا سکھایا. مجھے داد دے رہے ہو, حوالی اور حلالی میں تمہارا شکر گزار ہو, لیکن ابھی اس تناظر میں ہاتھ نیچے نہیں آیا. اپنی ایمان قسم کرو, ابھی اس تناظر میں جملہ کسی نے وصول نہیں کیا. آدم کو یا علی کے ذریعے پڑھنا سکھایا. اس کا مطلب ہے اور بھی وجہ ہوگی آدم کو سجدہ کروانے کے, لیکن ایک وجہ یہ بھی ہے کہ فرشتوں اسے سجدہ کرو, یہ شاگرد ہے علی کا. نہیں جملہ مجھے کہنے دو, والوں سوچنا ضرور کہ جس کے شاگردوں کو سجدہ ہے اللہ جانے اس کے بیٹوں کو کیا ہو کیا. دونوں ہاتھ تھک گئے, مجھے تو پانی نے اشارہ کر دیا. پانی راضی, بی بی راضی. اور یہ میں ایسے نہیں, لیکن اگر اجازت ہے تو ایک دو جملے کو اس کو تلاش کرنا ہے. ویسے تو جو علی والے ہیں وہ تو پہلے سے جانتے ہیں, لیکن جو جان بوجھ کے نہیں جاننا چاہتے ان کو میں بس ایک خطبے کے دو جملے سنانا چاہتا ہوں. اچھا, خطبہ کسی مولوی کا نہیں, خطبہ مولا کا ہے, اور مولاؤں میں بھی وہ مولا جو امیر ممکنات ہے. گھبراہٹ تو نہیں, جو 2-4 کی ووٹنگ سے امام نہیں بنا. گھبراہٹ ہے جس کی ولایت کا فیصلہ اللہ نے ووٹوں سے نہیں محمد کے ہونٹوں سے کروایا. تم نے حق ادا کر دیا ہے, اور اس
عزت ابو تراب کی قسم میرے مولا نہیں دنوں مجھے پتا ہے کہ یہ باتیں لوگوں سے بہت کمروں میں بھی برداشت نہیں ہوتی، لیکن کچھ تو ہے یہاں میرے سائیں رحمان کی محنت کہ جو دلال نبی ممبر پہ بیٹھ کر مجھ میں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر شیر عباس تمہاری موجودگی میں عالم اسلام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر علی کے جملے سنانا چاہتا ہے، اور اتنے بے وقوف نہیں ہم کہ علی کی محبت میں اسے بھول جائیں جو علی کا بھی جلی میں سب کے میں قربا ہاتھ اٹھاؤ تمہارا اللہ تمہیں سنانے لگا ہمارا سارا مسئلہ ہی ہے یہ شیر عباس کہ ہم نے اللہ علی سے لے لیا لیکن مولوی سے لے رہے ہیں۔ جس کو علی کے در سے عقیدہ نہیں ملا، جس کو علی کے در سے عقیدہ نہیں ملا، ملا ملا مگر اسے مولا نہیں ملا۔ کافر بتا رہے تھے جو حیدر کے باپ کو، خود جن کو اپنے باپ کا چلیں جب تک نہیں آتی جو آگے بیٹھے ہیں ان سے تو گفتگو ہو سکتی ہے، ہٹ تو نہیں ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ نظام مولا کی طرف سے ہی ہو، بات جو مائک پہ کھل کے نہیں کہہ رہا ہم تھوڑی دیر کے لیے بند کر رہے ہیں، چلیں جب تک جہاں تک آواز جا رہی میرے مولا نے چاہا تو اس کی وسیلے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ابھی نوجوان نے شعر پڑھا کہ کافر بتا رہے ہیں وہ حیدر کے باپ کو، وہ جن کو اپنے باپ کا شجرہ نہیں۔ خیر تو خیر مجھے کچھ اپنوں سے بھی شکایت ہے، آپ کی تو نہیں ہے، اپنے بھی انہیں کنیت سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے کہتے ہیں یہ ابو طالب ہے، یہ ابو الحسن ہے، یہ ابو الفضل ہے، لیکن میں اس سے انکار نہیں کر رہا، ان کی کنیت سے انکار نہیں، لیکن میں اپنوں سے کہتا ہوں آپ معرفت کا درجہ تھوڑا بڑھاؤ، انہیں صرف کنیت سے تلاش نہ کرو، یہ تو کن کی بھی نیت میں ہے۔ بسم اللہ اب ہٹ تو رہے زمانے کو صرف نیت میں نہ تلاش کرو، یہ تو کن کی بھی نیت میں ہے یا نہیں ہے، زمانے کو آسانی کو نیت سمجھ میں نہیں آئی، مجھے یہاں کسی لوگوں کی سرکار کو جملے سرکار ابو طالب کو سنا دے گھبراہٹ تو نہیں، اور سرکار ابو طالب ہمارے اپنے بھی سمجھے، ابو طالب کو ابو طالب اس لیے نہیں کہتے کہ یہ طالب کا باپ ہے، ابو طالب کو عزت علی کی قسم ابو طالب اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کا مطلب ہے ہر طلب کرنے والے کا باپ۔ تو میں اشارہ سمجھ آ جائے یا نہیں، ہر طلب کرنے والے کا باپ، جو جس سے جو بھی طلب کرے جب تک ابو طالب کی اجازت نہ ہو کسی طالب کو اس کا مطلوب نہیں مل سکتا۔ کاش کہ آپ نے اشارہ سمجھا ہوتا، میں بتاؤں کب کس نے کس کو کہاں طلب کیا، جب اشارہ کر دیتا ہوں، سنا ہے اللہ نے معراج میں محمد کو طلب کیا، میں تو ابھی اشارہ ہی دے رہا ہوں، طلب کرنے والوں نے طلب نہیں کیا، آج جو یہاں بیٹھے وہ بھی حسین سے کوئی نہ کوئی مطالبہ کوئی نہ کوئی طلب تو رکھتے ہی ہوں گے، لیکن کنیت بتا رہی ہے کہ یہ ابو طالب ہے، یہاں رشتے باپ بیٹے چچا بھتیجے کے نہیں، اس زمانے میں رشتے افضل اور مفضول حجت اور محجوج کے ہوا کرتے ہیں، کچھ لوگ آیا ہے یا نہیں آیا؟ کو مطالب اس لیے کہتے ہیں اس کا مطلب ہے ہر طلب کرنے والے کا باپ، یعنی صاحب نظم ہے اختر باسری محمد کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ جب تک علی کے باپ کی مہر نہ لگے کسی کے باپ کے ہاتھ کچھ نہیں آنا۔
مجھے اشارہ دے دیا انہوں نے کہ 3 بج گئے. کوئی آج سے بج گئے. آپ کی خیر ہو. تو کہہ رہا ہوں 3 تو روز ہی بجتے ہیں یا نہیں بجتے ہیں. تم وقت کے خلاف بھی فتویٰ لگا دو گے. ہو سکتا ہے کہ آپ کو بیٹھا ہو سوچ رہا ہو کہ اس محمد سرکار سید سجاد سننا تھا لیکن یہ قدیم جب سے ممبر پر آیا یہ علی 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 کی کربات کر رہا. ایک جملے میں اپنے موضوع میں مسلسل ہونے لگا ہوں مگر دے دے مجھے 2-4 سرے والے اجازت اور حوصلہ. اس وقت ابو قرآن کی قسم جو علی جیسی علی کی موجودگی میں علی کے ہوتے ہوئے علی کی علی گود میں علی بن کر اتر جا. آپ نے غور ہی نہیں کیا. دو ہی تو ہستیاں ہیں جو علی جیسے علی کے ہوتے ہوئے علی کی علی گود میں علی بن کے اتری ہے. ایک کا نام عباس ہے دوسرے کا نام سجاد ہے یا نہیں ہے. اور عزت علی کی قسم جس دل سے کہ سجاد دنیا میں تشریف لا. میرا تو ارادہ ہے کہ میں تمہیں فضائل سناؤں لیکن مجھے بانی کی طرف سے اس کی دل سے نکلی ہوئی سینے سے نکلی ہوئی ہائے کہ اس کا سوچ سنائی دینے لگا. میں شک نہیں لگا تھا جس طرح جیسے سننا ہے وہ سنے. شیر عباس محبت بدون کی قسم جس تمہارا میرا یہ چوتھا امام جسے تمہارے بچے بیمار کربلا کے نام سے جانتے ہیں قربان چلے جاؤں اس کے جس نے مجلس کی پہلی ہائے بلند کی. اللہ جانے کو جزا داروں کی ہائے بھی اتنی زخمی ہوتی ہے اس کا سوچ کے یہ ہائے بلند کرتا ہے عزادار. یہ تو سیدہ ہی جانتی ہے کہ وہ سجاد خود کے دم زخمی ہے لیکن اس سے اندازہ لگا دینا کہ جس دن میرے اور تمہارے یہ مولا سید سجاد دنیا میں تشریف لائے نا تم اپنی ہائے بلند رکھنا. تو سرکار امیر ممکنات نے بلکہ تاریخ ہی ایسی ہے وہ علی والا نہیں جس کی ہائے بلند نہ ہو. 21ویں رمضان کی شب آئی ہے اجرکم علی اللہ جو بظاہر دنیا میں علی جیسے علی کی آخری رات ہے. ایک مرتبہ علی نے دائیں جانب زخمی حالت میں اپنے حسین کی طرف دیکھے گا بیٹا حسین ذرا زین العابدین کو لے کر آنا. اجرکم علی اللہ. سنا تو تم نے مسائل ماتمیوں سے ہے لیکن اگر کچھ یاد آ جائے تو اپنی ہائے بلند کر لیتا تاکہ کم از کم کو جو اپنی زخمی قبر کو چھوڑ کے مدینے سے یہاں آئی ہے کم سے کم حیدرآباد کی سرزمین سے تو خالی ہاتھ نہ جائے گا. سنا ہے اسے لوٹانے والوں نے دربار سے خالی لوٹا دیا تھا. ایسا جواب محل اللہ. اور میرے مولا جانتے ہیں کہ جسے سید سجاد کا سن بظاہر 2 برس ہے. بیٹا میری طرف دیکھ رہا 2 برس کا سن بظاہر سید سجاد کا. اور علی کہتے ہیں حسین بیٹا حسین ذرا زین العابدین کو لے کر اب مجھے اس گھرانے کی غربت کی قسم بلا تشریح علی کہتے ہیں کہ اللہ ہی ہاتھوں پہ سید سجاد کو اٹھایا اور وہاں جب اس کی جس کی خاصی سیاں بن گئی ہاتھوں کو اٹھانے کے بعد غور سے جو وجہ اللہ ہے وہ زین العابدین کے چہرے کو دیکھ رہا اور دیکھتے دیکھتے علی کی آنکھ سے پہلا آنسو کا قطرہ قربان ہو جب مومن کہتے ہی اسے ہیں جو علی کا روتا نہیں دیکھ سکتا کہتے ہیں مولا کی آنکھ سے آنسو کا قطرہ نہ ہوا بہنا شروع ہوا اور طلب کہ علی نے فطرہ کہا کاش مجھے یہاں ترجمے کی ضرورت ہی نہ ہو. شیر عباس میرے مولا کہتے ہیں فداؤ کا بعینیک یا علی قربان یہ بھی علی ہے جسے گود میں اٹھایا وہ بھی علی ہے. علی طلب کے کہتے ہیں اس علی کی آنکھیں اس علی کی آنکھوں پہ فدا ہو جاؤ. تم نے بسن لیا لیکن برابر میں میری اور تمہاری شام والی علی ہے بیوی. ایک مرتبہ تڑپ کے کہتی ہے بابا آپ علی ہے آپ اللہ کی آنکھیں ہیں آپ کی آنکھیں اس علی پہ کیوں فرماؤ. علی طلب کے کہتے ہیں زینب کیونکہ جو اس نے دیکھنا ہے بڑی دور دراز سے آئے ہوئے ہیں. مجھے پتا ہے بہت سے لوگ چل کے بھی آئے ہوں گے لیکن سب کر کے بتاؤ تم سید سجاد سے زیادہ تو نہیں چلے ہو گے. یہ میری زبان سے بھی فکر آ گیا ہے. میرے فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی کہ میں نے یہ پڑھنا ہے
اگر آدمی کے دل پہ چوٹ لگ جائے نا تو مجھے اپنا نوکر سمجھ کے معاف کر دینا. شہرباز میرے مولا نے فرمایا ہے جس کا تم تابوت اٹھانے آئے ہو. یہ بھی مجھے پانی نے 2 بار کہا ہے کہ آج شہادت ہے مولا کی ہے یا نہیں. لیکن دیکھو شہرباز نے ہاتھ جوڑ کے عرض کرو بھائی بھائی سے کہہ رہا شہادت اس کی ہوتی ہے جس کا قاتل ایک ہو. کاش کے تمہیں تفصیل میں مجھے لے جانے سے مجبور نہ کیا ہوتا. میں لفظ بدلتا ہوں. شہادت اس کی ہوتی ہے جس کا مقصد ایک ہو سکتا ہے. یا بہت سے لوگ بیٹھ کر انتظار کر رہے ہیں اور نماز ہمیں بتا 20 محرم زہر دینے والوں نے سجاد کو زہر کیسے دیا. یہ میرے ہاتھ جوڑے میں مسائل کا پہلا فکر تم سنانے لگا ہو. دیکھو اگر کسی کو زہر دے بھی دو تو زہر اثر کہاں کرتا ہے؟ زہر اثر کرتا ہے زہر ملنے والے کے جگر پر. قرآن سر کر کے بتاؤ جس کا جگر شام کے بازار کھا گئے ہو. اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ. یہ کم از کم حق یہی ہے جس کا جگر شام کے بازار کھا گئے ہو اسے زہر دینے کی ضرورت ہی کیا تھی. شہادت تمہیں وہی سنائے گا جو مظلوم کا آخری بیٹا پردے میں ہے. جب تک اختر آباد زندہ ہے اس کو حکم ہے کہ اس نے غربت سنانی ہے تمہیں سید سجاد کی. تم نے مجھ سے غربت مولا کی سنو. مولا فرماتے ہیں میری زبانی نہیں میرے مولا کی زبانی سنو. بتائے بلند کر دینا یہی صلہ ہے. خدا کی قسم اگر محسوس کرو کہ جو بلند کر رہے ہو ہاں یہی تمہارا صلہ ہے. اس سے بڑا صلہ کیا ہوگا کہ سیدہ نے تمہیں اس قابل سمجھا کہ تم سیدہ کے بچوں کے زخموں پہ مرہم رکھنے کی کوشش کر سکو. اب یہ میں پہلا فکر ادا کرنے لگا ہوں. میرے مولا فرماتے ہیں میں کائنات کا وہ مظلوم بیٹا ہوں جس نے اپنی باپ کے لاش کے ٹکڑے 22 میل تک چلے ہیں. اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ. اتنا سادہ بھی نہیں ہے عزیزان. حساب کب لگا دینا 22 میل کہاں سے کہاں تک پہنچتا ہے. جو نہیں جانتا اس کو میں اشارہ کر دیتا ہوں کہ تمہارے میرے خلیل حسین کے لاش کے آخر اتنے ٹکڑے اتنی دور تک پہنچے کیسے. میں نے سنا ہے بے غیرتوں نے 2 لاشوں پر گھوڑے چلوا دیے تھے. ماتم کرنا میں تمہیں بتاؤں تو وہ آدمی نہیں یہ خاموش رہ جائے. روایت کہتی ہے 2 جنازے کربلا میں ایسے ہے. ایسے تو ہر شہید کا لاشا پامال ہوتے ہوئے میری اور تمہاری عالیہ بیوی نے خیمے کے دروازے پہ خاموش کھڑے ہو کر یہ منظر دیکھا ہے. لیکن اس میں 2 جنازے ایسے ہیں مجھے معاف کر دینا اگر روایت سب ہو. روایت کہتی ہے جنہیں لاوارثوں کی طرح ہائے میں تو ہاں کم از کم یہ حق ہے کہ تمہاری ہائے بلند ہو. میں نام لوں گا اشارہ کروں گا شیر آواز بتانا یہ کتنے قریب ہے. 2 جنازے ایسے ہیں جنہیں کربلا میں 10 گھوڑے دائیں جانب سے آتا اور 10 بائیں جانب سے جنازوں پہ دوڑوا دیے گا. پہلا جنازہ جانتے ہو کس کا ہے؟ وہ بطول کا بیٹا ہے. اور ماتم کرنا دوسرا جنازہ رباب کے بیٹے کا ہے. تمہاری ہائے کتنی زخمی ہو گئی ہے. شیر عباس پورے مجمع کی طرف سے پوچھتا ہوں تم سے تم اپنے ہاتھ کے اشارے سے بتاؤ 6 مہینے کا بچہ کتنا ہوتا آئے میں بتا دو کتنا ہوتا ہے. سوچو اگر اس کو سر کوئی پہلے سے کاٹ کے لے آیا ہو. اللہ جانے وہ کون سی سنگ جو امت تھے جسے ایک لمحے کے لیے رحم نہ آیا. کبھی اصغر کی لاش پہ گھوڑے دوڑا. بہن چپ ہو کر خاموش ہو کر یہ منظر دیکھ رہی تھی کہ میرے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں. روایت کہتی ہے میری تمہاری عالیہ بیوی کی چیخ سنو گے کب بلند ہوئے. جب گھوڑے دوڑانے والے جنازوں سے گھوڑے دوڑاتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے اچانک فوجیوں کے رستے سے آواز آئے اب ان گھوڑوں پر روکو. سواروں تم زمین پر اترو. تلواریں باہر نکالو کیونکہ اب عباس کا لاشا آ گیا. اجرکم علی اللہ اجرکم جزاک اللہ. سیدہ تمہاری معرفت میں اور اضافہ فرمائے. یہ روایت میں نے تمہیں کیوں سنائی ہے؟ مستورات ایسی ہے جو حسین کے جنازے سے واپس پلٹ کر آئی ہے. اور یہ تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہستیاں کون ہے. لیکن میں تمہیں اس بیوی رابعہ بیوی کی روایت سنا رہا ہوں جس کا نام ہم بند کمرے میں بھی لیں تو زبان لمس جاتی ہے. آج
آج تو مین روڈ پہ بیٹھ کر حسین بنو رہے ہو اس لیے میرے اشارے کی لاج رکھ لینا اور جو سمجھے وہ ایک بار اپنی ہائے بلند کر دے اگر اس ہستی کی قربت کے بارے میں کچھ بھی سنا ہے اس روایت کی راویہ وہ بھی ہے جس کے کانوں سے آج بھی خون بہ رہا ہے بیٹھے ہوئے ہو پتہ لگے تمہارا بھی رشتہ ہے حسین کی ضرورت سے بیوی کہتی ہے کہ میں جب بابا کے حوصلے سے سنا میں جب بابا کے جنازے سے پلٹ کر آئی ہوں ابھی مجھے مجبور نہ کرو اگر میں تمہیں یہ سنانے لگ جاؤں گا کہ بیوی جنازے تک گئی کیسی ہے یہاں قیامت ہو جائے گی یہ بات ہے کہ بیوی واپس آئی ہے بیوی کہتی ہے میں نے دور سے دیکھا پہلی منزل قدم رکھ رہا ہوں آج کی غربت میں دور سے بیوی کہتی ہے میں نے دیکھا کہ وہ جو شرم اور حیا کی ملکہ ہے اجرکم علی اللہ میں نے دور سے دیکھا وہ جو بطول کی عالیہ بیٹی ہے وہ زمین پہ بیٹھی ہوئی ہے وقت بھی یہی تھا سلام اس آدمی کو جس سے یہ بھی برداشت نہیں ہوا یعنی جیسے علی کی بیٹیاں کربلا کی زمین اور خاک میں تشریف فرما ہے وہ سبھی سنتے چلے جانا تمہاری عالیہ بیوی نے دیکھا کہ میں نے دیکھا میری پھوپھی اماں کربلا کی خاک پہ بیٹھی ہوئی مجھے معاف کرنا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے کو چھپایا ہوا اور بیوی سسکیوں سے رو رہی ہے غور نہیں کیا ابھی شام غریبہ شروع نہیں ہوئی ہے ابھی دن عاشور کا ڈھلا نہیں ہے ابھی بیٹی باپ کے جنازے سے پلٹی ہے اور یہ دیکھ رہی ہے بچی تڑپ کے کہتی ہے میں نے پھوپھی اماں سے میرے پاس رونے کی وجہ ہی نہیں پوچھی بیوی کہتی ہے میں نے اپنی ننھی ننھی کلائیاں مجھے معاف کر دینا برداشت نہیں ہوگا میں نے اپنی ننھی ننھی کلائیاں انہیں باہیں بنا کر پھوپھی کی گردن میں ڈالنے کی کوشش کی پہلی منزل بات بھی ہائے بلند کرنا بیوی کہتی ہے جیسے ہی میں نے اپنی باہیں پھوپھی کی گردن میں ڈالے عالیہ کی چیخ بلند ہوئے تڑپ کے کہتی ہے سکینہ میں زخمی ہوں اجرکم علی اللہ کہتی ہے پھوپھی اماں بھگیجی آپ پہ قربان آپ زخمی کیسے ہوئی ہے تڑپ کے کہتی ہے سکینہ یہ بے غیرت سجاد کو مارنے آئے تھے گواہ رہنا میں نے سجاد کو ایک بھی تازیانہ لگنے نہیں دیا اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ کم از کم حق ہے اسے رونے کا جس کے ایک منٹ میں ایک اشارہ تو تعداد نہیں بتا سکتے اور میں ابھی یہ قید بھی نہیں رکھا فرض کرو میں انسانی بشری کے ساتھ فرض کرو اتنے خیرت مند ماتمیوں کے بچنے کوئی 3 یا 4 سال کی بچی ہو بس تمہاری ہائے نے مجھے بتا دیا کہ مجھے اب کچھ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے صحیح ہے نا شیر عباس مجھے حکم دیا تھا میں یہ نہیں کہتا شیعہ بچی ہو سنی بچی ہو خیرت مند آدمی ہو 3 سال کی کوئی بچی اس خیرت مند بچنے سے بھی گزر جائے اور ممبر تک بھی آ جائے تو یہاں ایسا باحیا اور خیرت مند انسان بیٹھا ہے اس سے برداشت نہیں ہوگا کہ میری بہن ہو یا بیٹی ہو یا بھتیجی ہو اتنے خیرت مندوں کے مجمع میں آ جائے اگر پہنچ گئے ہو تو مجھے فطرہ کہنے دو پھر ہمارا سلام ہے نا سید سجاد کو جس نے شام کے بازاروں میں یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ طاہرات کے نجس ترین خیرات اپنی نجس زبانوں سے علی کی بیٹیوں کے نام لے رہے ہیں اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ خوش نصیب ہو تو اپنی مرضی سے بیٹھے بھی ہو تو جملے کا ہوگا شیر عباس اپنی مرضی سے رو بھی رہے ہو یاد آئی نہیں ہے تمہاری دور کیا ہے ایک ہزار میں دیکھ رہا ہوں اس نے اپنے چہرے کو چھپایا ہوا اور وہاں سبحا رہا ایک ہزار میں اپنا چہرہ رومال سے چھپایا ہوا اور یہ خوش نصیبی نہیں تو کیا ہے میں نے سنایا خبر کی ماں کے پاس تو منہ چھپانے کو چادر بھی نہیں
اجرکم علی اللہ سید سجاد کو تو اتنی اجازت بھی نہیں ملی کہ کم سے کم سجاد اپنی زخمی ہتھیلیوں کو اپنی زخمی آنکھوں میں رکھ لیتے اجرکم علی اللہ تشریف فرما کے ایک مرتبہ مدینہ میں برداشت ہو جائے تو میں آگے بڑھتا ہو میں نے مجھ سے کہہ دیا تھا کہ آج زمانے کو سنانا ہے کہ بھائی نے بہن کو قبر میں اتارا کیسے قبر میں اتارنا تو تم سے برداشت بھی نہیں ہوگا میں صرف تمہیں ایک روایت سنا دیتا ہوں سید سجاد تشریف فرما تھے اور ایک میرے مولا کے چاہنے والے نے چاہا کہ میں مولا کے زخموں پہ مرہم رکھو شیر عباس کہنا اس نے کچھ تھا لیکن اس کی زبان سے نکل کو چھوڑ گیا بڑے مجمع میں کھڑے ہو کے ہاتھ جوڑ کے کہتے مولا بہت مارا ہے آپ کی بہن کو ہائے ہائے اجرکم علی اللہ کہتے مولا بہت مارا ہے نا آپ کی بہن کو میں خود آیا ہوں تمہارے گھر وہ دیکھو اپنے چہروں کو پیچھ رہے ہیں قرآن سے پڑھ کے بتاؤ تم نے جتنی مرتبہ بھی اپنے چہرے پہ ہاتھ مارا ناراض نہ ہونا ناراض نہ ہونا جتنی بار بھی تم نے اپنے چہرے پہ ہاتھ مارا ہے تمہیں یہ تو پتا تھا نا کہ ہاتھ لگ کہاں رہا نہیں سمجھ میں آیا خدا کی لعنت ہو اس میں خیرت کہ شام کے بازاروں میں سکینہ کو مناجے بارا دوستوں کے غیرت نے ایک بار بھی نہیں دیکھا کہ اس کے ہاتھ کی انگوٹھی بچی کی آنکھوں میں لگ رہی ہے اجرکم علی اللہ تڑپ کے پوچھنے والے نے پوچھا تڑپ کے پوچھا مولا بہت مارا ہے نا آپ کی بہن کو دیکھو قوم عباس کا ماتمی ہے مولا کہتے رونا اس بات کا نہیں کہ بھائی کے سامنے بہن کو مارتے رہے دیکھو اگر تو تھک نہیں گیا ہے کہ بھائی بلند کر رہا مولا کہتے رونا اس بات کا نہیں کہ بہن کو بھائی کو بہن کے سامنے مارتے رہے مولا کہتے رونا اس بات کا ہے کہ یہ تماچے بھی مارتے رہے اور اس کے بعد یہ تانا بھی مارتے رہے کہ کہاں ہے تمہارا عباس ماتم کرو حوالے کر دیا ہے بلاؤ نا اپنے عباس کو بڑا ناز تھا تمہیں عباس کی نوجوانی پر ارے ہمارا سلام ہو سید سجاد پر جس نے شام خلیفہ جب اپنی آنکھیں کھولے زندگی میں پہلی مرتبہ آدیا کے کھلے ہوئے چہرے پر نظر پڑے تڑپ کے ناکوں کی ابا چچا عباس کہا